کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، جس کا نام جہنم ہے، وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو، کیونکہ آخر کار تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ مکہ مکرمہ وہ کا تو شہر ہے ان جہاں لوگوں کو حضرت اس ابراہیم دن نے تک کے اپنی لیے اہلیہ مہلت دے ہاجرہ رہا اور ہے اپنے جس صاحبزادے میں حضرت آنکھیں اسماعیل کو اللہ پھٹی کی تعالیٰ پھٹی کے رہ حکم جائیں سے گی۔ چھوڑا تھا۔ اس وہ وقت یہاں سروں کو کوئی اوپر آبادی اٹھائے نہیں ہوئے تھی، دوڑ نہ رہے بظاہر ہوں گے، زندہ رہنے ان کا کی کوئی نگاہیں سامان، جھپکنے کو لیکن واپس اللہ نہیں تعالیٰ آئیں نے گی، یہاں پہلے اور زمزم ان کے کا کنواں دل جاری فرمایا، بدحواسی میں جسے دیکھ اڑے کر جا رہے قبیلہ ہوں گے۔ جرہم کے اور اے لوگ یہاں آ پیغمبر، کر حضرت تم ہاجرہ لوگوں کی کو اجازت اس سے دن سے آباد ہوئے، خبردار اور کرو پھر رفتہ جب رفتہ یہ عذاب ایک ان شہر پر بن آن گیا۔ پڑے گا تو اس وقت یہ ظالم مکہ کہیں گے مکرمہ کے کہ اے مشرکین ہمارے حضرت پروردگار، ابراہیم کو ہمیں اپنا بڑا تھوڑی سی مانتے مدت تھے، کے لیے اس لیے اور ان مہلت دے آیات میں دیجئے اللہ تعالیٰ تاکہ ان ہم کی یہ آپ کی دعا دعوت نقل قبول فرما کر کر لیں انہیں اور متنبع فرما پیغمبروں کی رہے ہیں پیروی کہ کریں۔ وہ تو بت پرستی اس سے وقت ان اتنے سے کہا بیزار جائے تھے گا کہ انہوں کہ نے ارے اپنی کیا تم اولاد کو لوگوں نے اس سے قسمیں محفوظ کھا کھا رہنے کر کی یہ دعا نہیں کہا مانگی تھا تھی، کہ تم پر کوئی تم زوال لوگوں نے نہیں آ کہاں سے سکتا؟ بت پرستی اور شروع کر تم دی؟ ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھیں، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔